آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ برطانیہ میں مقیم بارہمولہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے انتہائی متحرک، معروف اور بزرگ کشمیری حریت رہنما، انگریزی، اردو اور کشمیری زبان کے شاعر، ادیب، صحافی، کالم نگار، ماہر تعلیم، مصنف، سابق ٹریڈ یونین لیڈر پروفیسر نذیر احمد شال کی نماز جنازہ مرکزی جامعہ مسجد و اسلامک سینٹر ہونسلو میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ڈاکٹر شال کے صاحبزادوں یاسر احمد شال اور ڈاکٹر منصور احمد شال سمیت ڈپٹی ہائی کمشنر آف پاکستان برطانیہ ڈاکٹر فیصل عزیز، اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر یورپ محمد غالب، بیرسٹر عبد المجید ترمبو، لارڈ قربان حسین، نذیر احمد قریشی، راجہ سکندر خان، چیئرمین پاک کشمیر سپریم کونسل، میئر آف سلاؤ امجد عباسی، میئر آف ہونسلو افضال کیانی، سابق ڈپٹی لیڈر آف لیوٹن راجہ اسلم خان، سابق میئرز آف لیوٹن ریاض بٹ، کونسلر وحید اکبر، طاہر ملک، سابق میئر آف آکسفورڈ الطاف خان، سابق میئر آف والتھمسٹو لیاقت علی، شوکت علی، چیئرمین مسلم فرینڈز آف لیبر برطانیہ، سینئر رہنما جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ پروفیسر ظفر خان، صدر جمعیت علماء اسلام برطانیہ لندن مفتی خالد محمود، چودھری محمد شریف، سینئر نائب صدر تحریک کشمیر برطانیہ، صدر پاکستان پریس کلب برطانیہ شیراز خان، سابق وزیر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ڈاکٹر محمود ریاض، زبیر آوان، نائب چیئرمین مرکزی جامعہ مسجد و اسلامک سینٹر ہونسلو، کشمیری زعما محی الدین ڈار، ارشاد ملک، راجہ ایوب، راجہ بشارت خان، غلام نبی فلاحی، چودھری دل پذیر، راجہ نوید خان، ممتاز بٹ، پروفیسر امتیاز بٹ اور دیگر مقتدر سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر کشمیری قائدین نے مرحوم پروفیسر نذیر احمد شال کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے گراں قدر سیاسی و سفارتی خدمات پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اب ہمارے سے جدا ہو گئے، وہ اللہ کی دنیا میں چلے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں چلے گئے۔ اللہ ان کو ہر طرف مغفرت کرے اور ان کی قبر کو نور بخشے۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ تحریک کشمیر کے ایک شاندار سپاہی تھے اور تحریک حریت کشمیر کے سلسلے میں انہوں نے دن رات ایک کر لیا، اور ان کی ایک ہی میسیج ہے کہ سب اکٹھے ہو جاؤ حق کی خود ادارت پر انشاءاللہ۔ نذیر احمد شال صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی، محمد غالب صاحب صدر تحریک کشمیر یورپ بھی ہمارے ساتھ تھے، باقی بھی تحریک کشمیر کے قائدین ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے سامنے سید منور مشتی صاحب جو بانی صدر ہیں تحریک کشمیر برطانیہ کے، ان کا چہرہ بار بار آ رہا ہے۔ جب میں برطانیہ میں آئے، مجھے وہ برطانیہ بھر کے مختلف شہروں میں انہوں نے لے گئے اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے پروماد رکھے۔ پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے سید علی شاہ گیلانی کو ریپرزینٹ کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک کشمیر برطانیہ کی قیادت پوری کشمیری قوم کو یہ میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے سلوگن کے نیچے اکٹھے ہو جائیں اور اپنی جدوجہد بھارت کے ظلمانہ جو فوجی قبضہ ہے اس کے خلاف کریں۔ اور ساتھ شال صاحب نے یہ بھی ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جو آزادی کا سورج میں نہیں دیکھ سکا اپنی زندگی میں، اس کا مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن آپ نے آزادی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ ہم سب یہاں شال صاحب کے جنازے میں شریک ہوئے، ابھی تدفین ہوئی ہے، اور میں یہ پیغام شال صاحب کی فیملی کو بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یاسر احمد شال کو، ڈاکٹر منصور شال کو، کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ ہماری جو خواتین کی جو قائد ہیں باجی شمیم شال صاحبہ کو بھی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی آواز پہ، جس طرح شال صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے اس غم میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے اور شال صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ شال صاحب آج اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ شال صاحب محترم نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے آزادی کی جدوجہد کے لیے اپنے گھر بار چھوڑا اور دنیا کے ایوانوں تک کشمیریوں کی آواز اور وہاں بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ بھارت ایک ظالم اور قاتل ملک ہے۔
اور کسی معاہدے اور وعدے کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ شال صاحب کے ساتھ میں نے 30 سال کام کیا ہے، ان کے ساتھ میں نے سفر بھی کیا ہے مختلف ممالک میں، ہم مختلف کانفرنسوں میں میں شال صاحب کے ساتھ شریک رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور قربانی کو قبول فرمائے، اور کشمیری جو جدوجہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی نصیب فرمائے۔ آج ایک اور بڑا باب کشمیر کا بند ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نذیر احمد شال صاحب یہاں میرا ان کے ساتھ چونکہ برطانیہ کے طول و عرض میں پھر اور یورپ کے طول و عرض میں چلنے پلنے کا موقع ملا، مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن شال صاحب کی لیگیسی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی جنگ لڑی، انہوں نے جس محاذ پر بھی کام کیا وہ یقیناً تاریخی تھا۔ دیکھیں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، آج جو ہے کشمیر ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ شال صاحب نے جو قربانیاں دی ہیں کشمیر کے لیے، میرے خیال میں اس وقت وہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ تو ایک کشمیر جو ہے ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا پائے کا کوئی اور لیڈر پیدا ہو جو اس قوم کو ساتھ لے کے چل سکے۔ تحریک آزادی کشمیر کو جو نقصان ہوا پروفیسر نذیر احمد شال کی موت سے، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور تحریک آزادی کشمیر کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور ہمیں آگے لے جانے کی ہمت و توفیق دے۔ میں پروفیسر صاحب کے جو اہل خانہ ہیں ان سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کمیونٹی کی طرف سے یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ آج جو ہے کشمیر کے ایک عظیم حریت پسند لیڈر نذیر شال صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ ہم نے ان کے نماز جنازے کے اندر شرکت کی۔ میں جو ہے تمام جمعیت علماء برطانیہ کی طرف سے اور کشمیری قوم کی طرف سے اس بات پر اظہار افسوس کرتا ہوں کہ ہم ان کے خاندان کے اور کشمیری قوم کے غم کے اندر برابر کے شریک ہیں، کہ اللہ رب العزت جو ہے شال صاحب کو آنے والا جہان جو ہے وہ آسان کرے، اور جس جد و جہد پر انہوں نے جو ہے ساری زندگی گزاری ہے، ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ایک دن جو ہے ہم جو ہے اپنے ملک کے اندر جو ہے آزادی کا سانس لیں اور سارا کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو، جس کے لیے جو ہے کئی لوگ جو ہے ساری زندگی کوشش کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ انہی میں سے ایک نذیر شال صاحب تھے جنہوں نے ساری زندگی جو ہے جد و جہد کشمیر کے لیے، حریت کے لیے کام کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ان کا اب آخری جان جو ہے وہ آسان کرے، اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور ان کو الواحقین کو صبر جمیل عطا۔ نذیر شال صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے ماشاءاللہ۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ہم یونائٹڈ نیشن میں اکٹھے گئے، وہاں 39 جو ہیومن رائٹس کا سیشن تھا وہ میں نے اکٹھے اٹینڈ کیا، اور اکٹھے ایک ہوٹل میں رہے، اور اتنے نفیس اور اتنے ایک شریف انسان میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے۔ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ شال صاحب نے اپنی پوری زندگی اس تحریک کشمیر کے لیے قربان کی۔ وہ آزاد کشمیر میں بھی رہے، وہ یہاں انگلینڈ میں بھی رہے، مقبوضہ کشمیر میں ان کا تن من دھن اس تحریک کے لیے قربان ہوا ہے۔ اس لیے آج ان کو پوری کشمیری قوم اکراس دی سیز فائر لائن اچھے الفاظ میں یاد کر رہی ہے۔ سر نذیر احمد شال صاحب ایک پورا کشمیر کی تاریخ میں ایک انسٹیٹیوشن تھے۔ انہوں نے اپنی لیگیسی میں تاریخ کے لیے اپنی زندگی پوری دی ہے، اور ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ حق خود ارادیت کے لیے کشمیری قوم کو جد و جہد اپنی جاری ساری رکھنی چاہیے۔ پاکستان اس تاریخ کا پشتیبان ہے، وکیل ہے۔ پاکستان کے لوگ اس تاریخ سے جڑے رہیں گے تو قائد اعظم کے اس فرمان کی تکمیل ہوگی جب قائد اعظم سے یہ منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کشمیر پاکستان کی شرک ہے۔ تو میرے خیال میں جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ قوموں کی زندگی میں آزادی حاصل کرنے میں دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن اینڈ آف دی ڈے اگر جد و جہد جاری رہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مثبت رزلٹ نکلتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کشمیری قوم کے لیے مختلف نقطۂ نظر کے عامل جو افراد تھے ان کے لیے بھی یہی پیغام چھوڑا ہے کہ ایک قوم بن کر اس تاریخ کو متحد ہو کر آگے لے کے چلیں، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ شہیدوں کا خون رنگ لائے گا اور کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ جی آج ہی یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں شال صاحب کے جنازے میں۔ شال صاحب واز اے گریٹ ایسٹ آف کشمیر، مقبوضہ کشمیر، اور انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ہم ان 80s ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، اینڈ ہی واز اے گریٹ مین۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ مرحوم کو لندن کے نواحی علاقہ ہونسلو کے مقامی قبرستان میں آنسوؤں، آہوں، سسکیوں اور دعاؤں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، لندن۔